بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء فی مباشرۃ الحائض، یعنی اس باب میں اس سے بحث ہوگی کہ حائضہ عورت کے کتنے حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلے حدیث پڑھ لیجئے، سن لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 133۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب مجھے حیض آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لنگی باندھنے کا حکم دیتے، پھر آپ مجھے اپنے ساتھ لٹا لیتے تھے۔ جی، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حائضہ کو اپنے ساتھ لٹا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ کے کس حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں پہلے یہ سمجھیے کہ کل 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت حائضہ سے جماع کرنا، صحبت کرنا، یہ تو بالاتفاق حرام ہے، کسی کے یہاں حائضہ کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے ازار کے اوپر سے فائدہ اٹھانا، یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ ازار کے اوپر والے یعنی ازار بندہ ہوا ہے اور اوپر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ تیسری صورت ہے کہ جماع تو نہیں کر رہا ہے لیکن ازار کے نیچے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اب اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے فائدہ اس طرح، اور یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ جمہور کہہ رہے ہیں۔ اگر ازار اتار کر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر روایت ہے کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری بیوی حائضہ ہو تو میرے لیے کیا حلال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کے اوپر سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس کے برخلاف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ بیوی سے حیض کی حالت میں صرف صحبت نہیں کر سکتے، باقی اس کے ہر حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو بہرحال دو علماء کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ حائضہ سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں تک آپ جو ہے کپڑا اتار کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، کپڑے کے اوپر سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرما رہے ہیں کہ آپ صرف صحبت نہیں کر سکتے ہیں، باقی اس کے ہر حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں طرح کی روایت ہے، لیکن جمہور علماء نے ابو داؤد شریف والی جو روایت تھی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا تھا اس پر عمل اس لیے کیا ہے کہ جمہور کا کہنا ہے کہ احتیاط پر عمل کرنا چاہیے ایسی جگہوں پر، اور احتیاط اسی میں ہے کہ انسان ازار کے اوپر سے فائدہ اٹھائے، جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے وقت یہ احتمال ہو جاتا ہے کہ انسان صحبت تک پہنچ جاتا ہے اور حرام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان جو ہے اس حصے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بہرحال دونوں طرح کی رائے تھی اور دونوں کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اگلا باب ہے باب ما جاء فی الحائض تتناول الشیء من المسجد، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حائضہ مسجد کے باہر ہو اور ہاتھ اندر کر کے کوئی چیز لینا چاہے تو لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ تو ناپاک ہے، جب ناپاک ہے تو وہ مسجد میں داخل تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باہر بیٹھے بیٹھے مسجد کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی چیز لے لے تو یہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے؟ تو پہلے حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 135۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے مسجد کے اندر سے چھوٹی چٹائی اٹھا کر دینے کے لیے فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟
تمہارا ہاتھ جو ہے وہ اندر جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے ہو، تو ہاتھ اندر ڈال کر لے لو۔ بہرحال اس سے سمجھ میں آیا کہ حائضہ عورت یہ مسجد میں تو داخل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مسجد میں کوئی چیز ہو تو ہاتھ ڈال کر وہ اندر سے باہر کھینچ سکتی ہے۔ اب علماء کی کیا کیا رائے ہے وہ سمجھیے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور جمہور علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ چاہے جنوبی ہو حائضہ ہو، جنوبی یعنی مرد کو منی نکل آئی ہو تو جنوبی ہو اور حائضہ ہو، دونوں کے لیے مسجد میں داخل ہونا، ٹھہرنا، مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز جائز نہیں، نہ مسجد میں داخل ہونا، نہ مسجد میں ٹھہرنا، نہ مسجد سے گزرنا، کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے یعنی جنوبی کے لیے اور حائضہ کے لیے داخل ہونا اور ٹھہرنا تو ناجائز ہے، یہ دونوں چیز تو وہ ناجائز کہتے ہیں، البتہ گزرنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ مجبوری ہے، وہاں سے اس کا گھر ہے تو اگر جنوبی ہے یا حائضہ ہے تو وہ دونوں وہاں سے اندر سے مسجد کے اندر کے راستے سے گزر سکتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گزرنے کی اجازت دی ہے، داخل ہونے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ حائضہ تو بالکل مسجد میں جا نہیں سکتی، ٹھہر نہیں سکتی، گزر نہیں سکتی، البتہ جو جنوبی ہے، مرد ہے جس کو منی نکل آئی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنوبی کے لیے مسجد میں داخل ہونا، ٹھہرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس طرح وہ وضو کر لے اور نیت کرے کہ میں حدث کو دور کرنے کی نیت کر کے وضو کر رہا ہوں، تو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا اور ٹھہرنا امام احمد بن حنبل کے یہاں جائز ہو جائے گا۔ لیکن جمہور کی دلیل قوی ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی جس میں صاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ تم داخل نہیں ہو سکتی ہو لیکن ہاتھ داخل کر سکتے ہو۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ میں مسجد کو حلال نہیں کرتا، نہ جنوبی کے لیے نہ حائضہ کے لیے۔ تو یہ صاف دلیل ہے، اس لیے جمہور علماء کی تائید ہوتی ہے، ان کا مسلک بہت قوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔